دیکھیے، بیٹیاں شادی ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، پورا ٹائم پورا مطلب ہر ایک زیادہ تر ٹائم آپ کس کے ساتھ رہتے ہو؟ اپنے بہو کے ساتھ رہتے ہو، تو آپ کو اپنے بہو کے ساتھ جو والا رشتہ ہے نا بہت اچھا رکھنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنی بہو کی برائیاں اپنی بیٹیوں سے کرو گی تو بیٹیاں ہمیشہ آپ کو غلط صلاح دے گی، ہے نا؟ اگر آپ بھی اپنی بیٹیوں کو غلط صلاح دیں گے کہ بھائی تم اپنے ساس سسر سے ایسے بات کرو ویسے کرو، تو آپ یہ مت سوچنا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو صلاح دے دی تو ہماری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہمارے گھر میں نئی بہو آ رہی ہے تو ہمیں ایک بیٹی کی طرح اس کا سواگت کرنا ہے، ایک بیٹی کی طرح اسے سمجھنا ہے، نہ کہ ایک بہو ایک غیر انسان گھر میں آتا ہے نا ویسے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایک الگ گھر سے آئی ہے۔ اگر اچھے گھر سے آ گئی، کھاتے پیتے گھر سے آ گئی، اگر اچھا خاصا ساتھ میں دہیج لے کر آ گئی تو اس پہ اتنا تانے بازی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی چھوٹے گھر سے آتی ہے نا، کم دہیج لے کے جو بھی ہو، تو اسے خوب سنایا جاتا ہے، خوب سنایا جاتا ہے۔ دیکھیے، آج تک کے بڑے سے بڑا راجا مہاراجا، بڑے سے بڑے لوگ، خوب پیسے والے، کوئی آخری سمے میں جاتے وقت اس دنیا سے جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ کیا یہ مال، یہ دہیج، یہ پیسہ، یہ سب ہم لے جاتے؟ نہیں لے جاتے نا۔ ہمیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ میں آتے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہم نے کسی کے ساتھ کتنا اچھے سے کیا، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا ہو، اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، اس کی جو لوگوں سے جو سلوک کر رہا ہے وہ خالص ہونا چاہیے، ایک دم اچھا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا دل نہ دکھے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک جانوروں سے اگر ہم برا سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے کہ نا، ایک میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ ایک بہت ہی نمازی پرہیزی بوڑھی عورت تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی بلی اس نے پالی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کیا کرتی تھی، نمازی جو بوڑھی عورت تھی وہ بلی کو باندھے رکھتی تھی اور کھانا ٹائم پہ نہیں دیتی تھی، لیکن نمازیں قرآن وغیرہ ریگولر وہ برابر پڑھتی تھی۔ لیکن ایک اور بوڑھی عورت تھی، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن جو اس نے بلی پالی تھی وہ اسے ایک دم کھلا رکھتی تھی، کھلا چھوڑتی تھی، اور بہت ہی اچھے سے اس کے ساتھ سلوک کرتی تھی، اسے کھانا وغیرہ برابر ٹائم و ٹائم دینا، ہے نا، ہر چیز ٹائم و ٹائم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ ایک ادا اس کی جو بوڑھی عورت کی جو بے نمازی تھی اس کی ادا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں جنت میں ڈال دیا۔ اور جو نمازی عورت تھی جو بلی کو باندھے رکھتی تھی، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ جب ہمارے اسلام میں جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے میں اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، تو سوچو ہم اپنے گھر کے انسانوں کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ایک آنے والی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جب ایک بلی کو، ایک جانور کے ساتھ ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ اتنا دیکھتے، تو ہمارا جو رویہ ہمارے رشتوں میں ہے، ہمارے آس پاس میں جو رشتے ہیں ان کے ساتھ ہے، تو اس کی پکڑ کتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنے ہمیں کیسا وہ دن ہوگا۔ اپنے دل و دماغ سے نا آپ لوگ یہ نکال دے کہ ہم سانس ہے، ہم یہ کریں گے، ہم نہیں۔ آپ سانس سے پہلے ایک ماں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہے کہ اپنی لڑکیوں کا بھی فیوچر، مطلب لڑکیوں کو بھی اچھا رہے، تو آپ خود پہلے ایک اچھی بہو، ایک سانس اپنی بہو کے ساتھ ایک اچھا ٹریٹ کرے، ایک اچھا بانڈ بنائے، کہ ہماری جو بیٹی ہے نا وہ بھی جا کر اپنی سانس سے ایسا ہی بانڈ بنائے کہ ہاں میری امی تو اپنی بہو کے ساتھ ایسے رہتی ہے ایک دم بیٹی جیسا، تو میں بھی وہ ویسی ہی کوشش کروں گی۔ دیکھیے، میں آپ لوگ کو غلط نہیں بول رہی ہوں، لیکن ہے اس معاشرے میں ایسی کچھ سانسیں ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں، بڑی ریکویسٹ کرتی ہوں
کہ آپ آنے والی بہو کا بہت احترام کریں، بہت اسے، ایک نئی لڑکی ایک نئے گھر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرے، بہت ہی اچھے سے باتیں کرے. اسے کچھ چیزیں نہیں آتی ہے تو آپ خود اسے سکھائے، ہے نا، نہ کہ اس سے تانا کشی کرے، نہ کہ باتیں سنائے، ہے نا. جب آپ بیمار ہو جاتی ہو تو بہو ہی آپ کے کام آتی ہے نا بیماری میں. آپ لوگ تو کیا کرتے ہو، بیمار ہو جاتی ہے تو اسے میکے بھیج دیتے ہو، ہے نا، کہ یہ تو ناٹک کر رہی ہے، یہ تو ایسا کر رہی ہے، ویسا کر رہی ہے. کیوں؟ کیا بہویں بیمار نہیں ہوتی؟ بیمار ہوتی ہے تو اسے میکے بھیج دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہو جاتا، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. میں سب سے لاسٹ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے. میری ریکویسٹ ہے، دنیا کی تمام ساسوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آنے والی بہو کو نا اپنی بیٹی کی جگہ دے گی نا تو آپ خود اپنے منہ سے کہوں گی کہ ہاں ہماری بہو نہیں ہے، بیٹی ہے. ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہیں اگر آپ اس سے فالو کرے گی، اگر آپ اس پہ احتیاط کرے گی تو انشاءاللہ 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 ایک ساس بہو کا رشتہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، گھر میں اگر ایک نئی بہو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہماری لڑکیاں شادی ہو کر جا چکی ہے تو اپنے بہو کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی کمیاں ہیں، وہ آپ اپنی بیٹیوں کو نہ بتائیں، ہے نا، وہ اپنی بیٹیوں کو نہ بتائیں. جس طرح سے ایک بہو کو کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی باتیں میکے میں نہیں کی جاتی، ویسے ہی کچھ جو رول آپ اس کو بول رہے وہ آپ کو بھی فالو کرنا پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے بہوؤں کی کمی نہیں بتائے گی تو یہ رشتہ بہت اچھا چلے گا. لیکن اکثر جو لڑکیاں ہوتی ہے اپنی ماں کو غلط باتیں بتاتی ہے کہ نہیں آپ اپنی بہو کے ساتھ ایسی رویہ رکھو، نہیں آپ اس کے ساتھ ایسی سختی رکھو، نہیں آپ اس سے ایسے ہی بولو، تو یہ رشتہ مشکل یہ زیادہ دن چل پائے. ٹھیک ہے، اور جب بہو بیمار پڑتی ہے تو ایٹ لیسٹ ایک ماں بن کر آپ اسے 1 سے 2 دن کا تو ریسٹ دے سکتی ہے نا. بہو کو خود شرم آئے گی کہ ارے میری ساس مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، نہیں 2 دن دے دیا، نہیں میں تیسرے دن سے کام، مطلب وہ اسے خود شرم آنے لگے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک ساس بہو کا رشتہ بہت اچھا ہو تو آپ کو بھی کچھ ایفیکٹ ڈالنا پڑیں گے. آپ بڑی ہو، سب سے پہلے آپ کو ہی آگے بڑھ کر اس رشتے کو سنبھالنا ہوگا. آپ لوگ نا یہ بھول جاؤ کہ ہماری ساسیں بھی ہم سے اس طرح سے ٹریٹ کرتی تھی. آپ لوگ بھول جاؤ کہ پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا. آپ کچھ نئی ساس بنے، ہے نا، اللہ کی رضا والی ساس بنے، ہے نا. ہمیں یہ نہیں دکھانا ہے کہ ہم ساس ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے، نہیں. آپ ایک ماں ہو یار، آپ ایک ساس ہونے سے پہلے آپ ایک ماں ہو، ہے نا. تو ایک ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن جب ایک سانس، وہ ماں جب سانس بن جاتی ہے تب کیوں اتنی ایسا لگتا ہے کہ خطرناک چیز، ارے سانس، نام سنتے ہی سانس ڈر لگنے لگتا ہے، سانس رک جاتی ہے نا. تو پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میں اور بھی اس پہ اور بھی بات کرنا چاہوں گی، لیکن آپ اگر چھوٹے سے چھوٹے جو فارمولے ہیں اگر آپ اس پر احتیاط دیں، جیسے ایک نئی گھر میں آ رہی ہے بہو تو آپ اس کا کھلے دل سے، جیسے ایک بیٹی کا سواگت کرتی ہے، آپ ایک بیٹی کو جو درجہ اپنے دل میں دیتی ہے اگر آپ نے بہو کو دے دیا، اور اس کی غلطیوں کو آپ دوسروں کو نہ بتا کر، اپنی لڑکیوں کو نہ بتا کر آپ خود اس پہ کہیں کہ نہیں بیٹا آپ یہاں پر غلط ہو، آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے، آپ کو ایسے ڈالنا، آپ اس کو سکھائیں، تو یہ رشتہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے انشاءاللہ انشاءاللہ.